والدین جو ہیں ان کی ایک الگ ہی شان ہے، ان کا ایک الگ مقام ہے، ان کی ایک الگ عظمت ہے کہ والدین کے بہت سارے حقوق ہیں، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے تو ان کے بڑے حقوق ہیں، جب وہ دنیا سے چلے جائے پھر بھی اولاد پر جو ہے وہ کچھ حقوق لازم ہیں۔ حدیث پاک کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو جب والدین دنیا سے چلے جائیں تو اولاد پر 5 حقوق ہوتے ہیں جو اپنے والدین پر جو ہے وہ ادا کرنے ہوتے ہیں۔ ان میں پہلا حق یہ ہے کہ جب ان کی آنکھیں بند ہوں تو بند ہونے کے فوراً بعد ان کے کفن دفن کا انتظام کرے، ان کے جنازے کا انتظام کرے، ان کو دفنانے کا انتظام کرے، ان پر نماز جنازہ پڑھے، الصلاۃ علیہ، ان پر نماز جنازہ پڑھے۔ دوسرا حق یہ ہے والاستغفار، ان کی جو ہے وہ بخشش کے لیے دعا کرے، دعائے مغفرت کرے، ان کے لیے استغفار کرے۔ جی جنازہ بھی دعا ہے، بالکل جنازہ بھی دعا ہے، لیکن جتنے حق، جتنی مہربانیاں تیرے والدین کی تجھ پر ہے اس میں صرف جنازے کی دعا ہی کافی نہیں، بلکہ ہر وقت ان کے لیے دعا کرے پھر بھی کم ہے، بلکہ ہر وقت جنازہ پڑھ پھر دعا کر، سلام پھر اس کے بعد پھر دعا کر، دسواں دے پھر دعا، چیلم ہو پھر دعا پڑھ پھر ان کے لیے دعا کر، بلکہ ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ ہر نماز میں دعا ہوتی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، ہر وقت ان کے لیے جتنی دعائیں کر اتنی ہی کم ہے، جتنی ان پر ان کی تجھ پر مہربانیاں تھی، جتنی شفقتیں تھی تجھ پر، جس طرح انہوں نے مہربانیوں کا تسلسل کیا تھا اس طرح ان پر دعاؤں کا تسلسل کر۔ تیسرا حق یہ ہے کہ ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کر، انہوں نے جو کوئی وعدہ کیا اس کو پورا کر۔ کوئی بھی وعدہ، مثلا مثال کے طور پر اگر انہوں نے وعدہ کیا کہ جی میں مسجد میں 1000 روپیہ دوں گا، اب وہ دنیا سے چلے گئے، وہ وعدہ پورا نہ کر سکے تو وہ وعدے پورے کر۔ انہوں نے وعدہ کیا میں فلاں کو رشتہ دوں گا اپنی بیٹی بیٹے کا یا فلاں سے دوں گا، جہاں جہاں جو وعدے کیے ہیں انہوں نے ان وعدوں کو بھی پورا کر۔ چوتھا حق یہ ہے کہ جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کا تقدس کر، یہ نہ ہو کہ باپ چلا جائے تو چچا کی اہمیت ہی کوئی نہیں، باپ چلا جائے تو تایا کی اہمیت ہی کوئی نہیں، باپ چلا جائے تو ماموں کی اہمیت ہی کوئی نہیں، نہیں، جب باپ چلا جائے چچا اس کی جگہ، تایا اس کی جگہ، ماموں اس کی جگہ، ماں چلی جائے تو پھپھی اس کی جگہ، خالہ اس کی جگہ، ان کی بھی اس طریقے سے عزت کر، اس طریقے سے ان کا تقدس کر جس طرح تیرا باپ ان کی عزت کیا کرتا تھا، جس طرح تیری ماں ان کی عزت کیا کرتی تھی، اس طریقے سے ان کے ساتھ پیش آ، اس طریقے سے جو ہے ان کو فیس کر، اس طریقے سے ان کا ادب و احترام کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرا باپ ان کا ادب کرتا تھا، جس سے تیرا باپ صلہ رحمی کرے تو ان سے صلہ رحمی کر، جس کی عزت تیرا باپ کرتا رہا تو ان کی عزت کر، یہ ہے تجھ پر حق ہے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ جن کو تیرا باپ دوست رکھے، جو تیرے باپ کے دوست ہیں تو ان کی عزت کر، جو تیری ماں کی سہیلیاں ہیں تو ان کی عزت کر، جو تیرے باپ کے دوست ہیں تو ان کی عزت کر، ماں کی سہیلیوں کی عزت کر، یہ تجھ پر حق ہے۔ حضرات محترم دیکھیں اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ بندہ دنیا سے چلا جائے پھر بھی اس کے حقوق ہیں۔ آج لبرلزم، سیکولرزم جو ہے وہ اسلام کو بدنام کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ انسانیت کا دشمن ہے، اس انسانیت کے حقوق کی بات کرتے ہوئے وہ اسلام پر تنقید کرتے ہیں۔ ان کو بتا دینا چاہتا ہوں لاؤ کوئی ایسا دین جس میں اتنے حق ہوں۔ ارے تم لوگ تو اپنے ماں باپ بوڑھے ہو جائے تو ان کو اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہو، یہاں تو یہ ہے کہ ماں باپ دنیا میں تو ان کی عزت ہے، دنیا میں تو ان کے لیے یہ فرمان ہے کہ ان کو اف تک نہ کہو، دنیا میں تو قرآن نے یہ فرمان
پھر بھی اولاد کے ذمے ان پر حقوق رکھے ہیں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ ہے مذہب، یہ ہے انسانیت کی اصل علم بردار۔ یہ اسلام ہی انسانیت ہے، باقی کسی مذہب میں وہ انسانیت نہیں، وہ انسانیت کے حقوق نہیں جو حقوق اسلام نے انسان کو